درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم وہ نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.dasquran.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ مساجد کی ویرانی، مساجد کی تباہی اور مساجد کو اجاڑنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ جو اللہ نے مساجد کی ویرانی کو بہت بڑا ظلم قرار دیا، تو یہ حکم صرف مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ سارے عبادت خانوں کے لیے ہے۔ مسلمان خاص طور پر صحابہ اکرام جہاں بھی گئے انہوں نے کفار کے عبادت خانے نہیں گرائے، بلکہ کفار کے دلوں سے بت خانوں کی اور بتوں کی عظمت نکال دی گئی۔ پھر انہوں نے خود ہی یہ بت خانے گرا دیے۔ جو کوئی بھی کسی مذہب والوں کا ظلم کے طور پر عبادت خانہ گرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسلام کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ بعض اوقات جوش میں آ کر ہمارے مسلمان بھائی، خاص طور پر پاکستانی بھائی، ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاتھوں کسی مسجد کی بے حرمتی کا انتقام یوں لیتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ان کے مندر پر حملہ کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہمیں حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسرے مذاہب اور ان کے عبادت خانوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی تباہی کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مساجد کو ویران کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مسجد کو واقع گرا دیا جائے، یہ بھی غلط، لیکن اس میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، اگرچہ بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی یہ بات، لیکن شریعت کے مطابق ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں دل چاہتا ہے وہاں مسجد کھڑی کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہ سرکاری جگہ ہے، یہ کسی کی پرائیویٹ ملکیت ہے، بس جہاں چاہتے ہیں عبادت کھڑی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اس کو کفر اور ایمان کا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ اس مسجد کو جو چھیڑے گا وہ گویا کہ ایمان سے خالی ہے۔ ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ کسی کی ملکیتی جگہ پر مسجد بلا اجازت، بلا اس جگہ کو خریدے ہوئے تعمیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ناجائز طور پر سرکاری پلاٹ قبضہ جما لینا
یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی غربت کا زمانہ تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ نے مسجد نبوی بنانے کا ارادہ کیا تو یہ جگہ یتیم بچوں کی ملکیت تھی، اور حضور نے ان کو باقاعدہ اس کی قیمت ادا کر کے ان سے یہ جگہ خریدی اور یہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال اس طرف جا رہا ہے کہ یتیموں کی بھی کیا خوش نصیبی ہے، یتیموں کا مقام بھی اللہ نے کتنا بلند کیا۔ انسانیت کے آقا بنے اور انبیاء کے سردار بنے تو وہ بھی ایک در یتیم تھے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر کا جس جگہ سے آغاز ہوا وہ بھی یتیموں کی ملکیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجائز قبضہ نہیں جمایا۔ پھر ان یتیموں نے یہ درخواست بھی کی، یا رسول اللہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں، آپ مسجد کے لیے ایسے ہی اس جگہ کو قبول فرما لیجئے، لیکن حضور نے مفت میں اس جگہ کو قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتے تھے۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ اگر میں نے یہ جگہ مفت میں قبول کر لی، سب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ مجھے مفت میں پیش کی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں نے از خود قبضہ جما لیا اور میرا یہاں مسجد بنانا یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے حجت اور دلیل بن جائے، اور وہ بھی یوں ہی کسی کی ملکیت پر از خود مسجدیں بنانا شروع کر دیں۔ تو بھائی ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو مسجد کی بنانے کی کئی صورتیں، ایک صورت تو یہی کہ مسجد کو ڈھا دیا جائے، دوسری صورت یہ کہ ایسا پروپیگنڈا کیا جائے کہ لوگ مسجدوں میں نہ آئیں، ایسی صورت بنا دی جائے کہ لوگ مسجد سے دور بھاگیں۔ معاذ اللہ، ایسے سیاہ دل بھی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں مساجد کی، مساجد کے ائمہ کی، مساجد کے خطباء کی، مساجد کے علماء کی توہین بٹھاتے ہیں، ان کی تحقیر دلوں میں پیدا کرتے ہیں، اور یوں لوگوں کو مساجد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سارے خطباء، سارے علماء، سارے ائمہ ہر اعتبار سے درست ہیں اور ان میں کوئی بشری کمزوری نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ائمہ اور خطباء بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہے، یوں بھی جیسے مقتدی ہوں گے ویسے ہی امام ہوں گے، لیکن بہرحال جس شخص کو ہم نے منبر پر بٹھایا ہے اور محراب میں کھڑا کیا ہے وہ تعظیم اور احترام کے قابل ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اس کی عزت ہم اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں کرتے، بلکہ اس کی عزت بار سے نبی ہونے کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ وہ نبی کے منبر کا، نبی کے محراب کا، نبی کے مصلی کا وارث ہے، اس جگہ کھڑا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب لوگوں کے دلوں سے ہم ان کی عزت نکال دیں گے تو لوگ مساجد سے، علماء سے دور بھاگیں، اور بتدریج ممکن ہے کہ وہ دین ہی سے نفرت کرنے لگے۔ یہود نے مساجد کی ویرانے کی جو کوشش کی وہ یہ تھی کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا تو انہوں نے پروپیگنڈے کی حد کر دی۔ اتنی لمبی لمبی زبانیں اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف، قرآن کے خلاف، وحی کے خلاف، کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ قبلہ تبدیل ہوگا تو پہلے بیت المقدس کو کیوں قبلہ ٹھہرایا گیا، 17 مہینے تک اس طرف رخ کر کے نمازیں کیوں پڑھی گئیں؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق
اور مغرب اللہ کے لیے ہے. ساری جہات کا مالک اللہ ہے. مشرق کا مالک بھی اللہ، مغرب کا مالک بھی اللہ، شمال کا مالک بھی اللہ، جنوب کا مالک بھی اللہ، آسمانوں پر بھی اللہ، زمینوں پر بھی اللہ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جس طرف بھی رخ کرو تو وہی اللہ کی ذات ہے، اللہ کا منہ ہے. ساری مشرک قومیں جو ہیں ان کا خدا کے بارے میں تصور یہ رہا کہ خدا کسی خاص جہت میں اور کسی خاص جگہ متمکن ہے، چنانچہ وہ اس جہت کو مقدس اور محترم مانتے تھے. اکثر قومیں سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتی تھی. یہ جو آپ فرعون کے بارے میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، قرآن میں آتا ہے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں. تو فرعون حقیقت میں اپنے آپ کو سورج دیوتا کا نمائندہ کہتا تھا، اس کا نائب کہتا تھا. اصل میں مصری سورج کی عبادت کرتے تھے اور فرعون اپنے آپ کو سورج کا اوتار، سورج کا مظہر اور سورج کا نمائندہ بنا کر پیش کرتا تھا. تو اکثر قومیں سورج کی عبادت کرنے والی رہی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی جس قوم سے مقابلہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ وہ ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ چاند کی بھی عبادت کرتے تھے اور سورج کو تو رب اکبر مانتے تھے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے بعد اور چاند کے بعد سورج پر نظر ڈالی تو پوچھا تھا ہاذا ربی، یہ ہے میرا رب، ہاذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا کہ اے میری قوم میں ان معبودوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا ہوں، زوال پذیر ہونے والوں کو خدا نہیں مانتا ہوں. تو سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتی تھیں بہت ساری قومیں، اور سورج طلوع ہوتے مشرق سے، لہذا مشرق کی جہت کے تقدس کے قائل تھے، مشرق کی جہت کو محترم مانتے تھے. اور بعض قومیں ایسی بھی رہی جو مغرب کی جہت کو مقدس مانتے تھے، لیکن اسلام نے بتایا کہ کوئی جہت مقدس اور محترم نہیں ہے، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، سب جہات برابر ہیں. مسلمانوں کا کعبہ اللہ نے جو بیت اللہ کو ٹھہرایا تو وہ اس زمین کے اور دنیا کے تقریباً وسط میں ہے. جو لوگ مشرق میں رہتے ہیں وہ مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، جو مغرب کی طرف رہتے ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں. شمال میں رہنے والے جنوب کی طرف، جنوب میں رہنے والے شمال کی طرف. ایک جہت کو مقدس نہیں مانا جاتا. اور یاد رکھیے کہ سجدہ مسلمان کعبے کو نہیں کرتے بلکہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، اور اس طرف رخ کیا جاتا ہے مسلمان امت میں مرکزیت باقی رکھنے کے لیے، اور اس لیے کہ اللہ نے اس طرف رخ کرنے کا حکم دیا. لیکن جب پوری دنیا سے مسلمان نماز میں اپنا رخ کرتے ہیں تو کسی کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے، کسی کا مغرب کی طرف، کسی کا شمال کی طرف اور کسی کا جنوب کی طرف. کسی ایک جہت کو مسلمان مقدس نہیں مانتے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو تو وہاں اللہ کا منہ ہے، اللہ کی ذات ہے. اللہ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود. مجبوری کی بنا پر مسلمان کسی طرف بھی رخ کر لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. جنگل میں ہے ایک شخص، قید خانے میں ہے، اندھیرا ہے،
قبلے کا پتہ نہیں ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ تحری کرے، وہ اپنا گمان دوڑائے، جس طرف گمان غالب ہو اس طرف رخ کر کے اس نے نماز پڑھ لی، چاہے قبلے کے الٹی طرف ہی کیوں نہ ہو، اس کی نماز ہو جائے گی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور یہ بھی سبق اسلام نے سکھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت کہ عبادت ہر جگہ ادا ہو سکتی ہے، اس کے لیے صرف مسجد میں حاضری ضروری نہیں ہے۔ بے شک مسجد میں آنے کا ثواب زیادہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ، لیکن ایک شخص مسجد میں نہیں آ سکتا تو وہ جہاں بھی نماز پڑھ لے وہاں اس کی نماز ہو جائے گی۔ وہ جنگل میں پڑھ لے، وہ سمندر میں پڑھ لے، وہ فضا میں پڑھ لے، عورت گھر میں پڑھتی ہے۔ اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گی، مسجد کے ثواب سے محروم ہو جائیں گی۔ نہیں، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ گھر کی اندھیری کوٹھری میں نماز پڑھیں گی، اللہ ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب وہیں پر عطا فرما دے گا۔ اور مسلمان خاتون کے لیے حکم یہی کہ وہ جتنی زیادہ پردے والی جگہ نماز پڑھے گی اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب ہوگا۔ فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ بے شک اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے اولاد بنا لی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ یہود کہتے تھے مقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور ضروری نہیں کہ سارے یہود کہتے ہوں، یہود کا ایک گروہ کہتا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے۔ مقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے۔ اور مقال مشرکون الملائکۃ بنات اللہ، مشرک کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں۔ ہر قوم، مشرک قوم اپنے اپنے انداز میں کہتی تھی کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اتخذ اللہ ولدا سبحانہ۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، قرآن کیسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ سارے عیسائی یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں تو اس طرح بیٹے ہیں جیسے انسانوں کے بیٹے ہوتے ہیں، نر اور مادہ کے اتصال سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے عیسائی اتخاذی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اتخاذی عقیدہ کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انسان تھے، مگر اللہ نے ان کو متبنا یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ نے یہی الفاظ یہاں پر استعمال فرمائے، مقالو اتخذ اللہ ولدا سبحانہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیے ہے، متبنا بنا لیے ہے۔ فرمایا کہ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اللہ کے لیے دو طرح کی صفات ہیں، عدمی صفات، سلبی صفات، اور ثبوتی صفات، ایجابی صفات۔ سبحانہ یہ ایسا کلمہ ہے، سبحان اللہ، کہ جتنی سلبی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آگے۔ اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کا شریک نہیں، اللہ میں عیب نہیں، اللہ بیمار نہیں ہوتے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ جن چیزوں کی اللہ سے نفی کرنی چاہیے وہ ساری کی ساری صفات سبحان اللہ میں آ جاتی ہیں۔ اور جتنی ایجابی اور ثبوتی صفات ہیں، اللہ سننے والا، اللہ جاننے والا، اللہ دیکھنے والا، اللہ خبر رکھنے والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ طاقت والا، اللہ قدرت والا، یہ جتنی ثبوتی اور ایجابی صفات ہیں یہ ساری کی ساری الحمدللہ میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ جو سنتے رہتے ہیں ختم بخاری کی کسی نہ کسی تقریب میں آپ نے شرکت کی ہوگی کہ صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے
جو زبان پر بڑے ہلکے، میزان میں بڑے بھاری اور اللہ کو بڑے پیارے، وہ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس لیے کہ سبحان اللہ کے اندر ساری سلبی صفات آ گئی، و بحمدہ کے اندر ساری ایجابی اور ثبوتی صفات آ گئی۔ تو فرمایا کہ سبحانہ، وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں۔ اللہ بتاتے ہیں کہ مخلوق کا رشتہ خالق کے ساتھ ملکیت کا ہے، ابنیت کا نہیں ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی، نہ اللہ کا بیٹا نہ اللہ کی بیٹی، بلکہ ساری مخلوق اللہ کی ملکیت۔ اور جب وہ ساری کائنات کا مالک، آسمانوں زمینوں کا مالک، جنوں انسانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، حشرات کا، حیوانوں کا مالک، تو اسے اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اولاد کی طلب اور اولاد کی ضرورت یہ کسی کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اولاد ہو، میں اس پر اپنی محبت نچھاور کروں۔ اولاد ہو، بیٹا ہو، بڑھاپے میں میرے کام آئے، بیماری میں میرے کام آئے، گھر کا کام کاج کرنے میں میرا معاون بنے، میرا دست و بازو بنے۔ لیکن اللہ کہتا ہے مجھے کسی وزیر کی ضرورت، نہ مشیر کی ضرورت، نہ معاون کی ضرورت، نہ خلیفہ کی ضرورت، نہ نائب کی ضرورت، لہذا مجھے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو زمینوں میں، کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کے مکان سے باہر نکل سکے، جو اس کے زمان سے باہر نکل سکے، اس کے دنوں سے باہر نکل سکے، اس کی ذاتوں سے باہر نکل سکے، اس کی زمینوں سے باہر نکل سکے، اس کے آسمانوں سے باہر نکل سکے، اس کے سمندروں سے باہر نکل سکے، اس کے جنگلوں سے باہر نکل سکے، اس کی ملکیت سے باہر نکل سکے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کے طلوع اور غروب، سردی اور گرمی کے نظام سے بے نیاز ہو سکے، بلکہ ساری مخلوق اللہ کے زمان کی بھی محتاج، اللہ کے مکان کی بھی محتاج، اللہ کے موسموں کی محتاج، اور اللہ کے رزق کی محتاج، اور زندہ رہنے کے لیے اللہ کی قدرت کی محتاج۔ کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار۔ بدیع السماوات والارض، وہ ابتداءً آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کا معنی کیا ہے؟ اردو زبان کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ قرآن کے سارے الفاظ اور ساری اصطلاحات کا ترجمہ اردو میں کیا جا سکے۔ اصل میں بدیع اس کو کہتے ہیں جو پیدا کرنے کے لیے نہ تو کسی آلے کا محتاج، نہ مال کا محتاج، نہ مکان کا محتاج، نہ زمان کا محتاج، نہ استاد کا محتاج، نہ نمونے کا محتاج، نہ نقشے کا محتاج، نہ مزدوروں کا محتاج، نہ معماروں کا محتاج۔ وہ خود ہی نقشہ بناتا ہے، خود ہی حکم دیتا ہے تو ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کو ابتداءً پیدا کرنے والا، بغیر نقشے کے، بغیر مسالے کے، بغیر مواد کے پیدا کرنے والا۔ اس میں ان مشرک قوموں کی تردید کر دی جو یہ کہتی تھی کہ مادہ بھی پہلے سے موجود تھا اور روح بھی پہلے سے موجود تھی، خدا نے بس یہ کیا کہ مادہ اور روح کو آپس میں جوڑ دیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، نہ مادہ موجود تھا نہ روح موجود تھی، مادہ کو بھی میں نے پیدا کیا اور روح کو بھی میں نے پیدا کیا، اور پھر دونوں کا تعلق بھی آپس میں نے جوڑا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ وہ بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا ہے، کسی نقشے کی ضرورت نہیں اس کو اور مواد کی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اسے کہتے ہو جا
بس وہ ہو جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں اللہ کو کسی چیز کو وجود دینے کے لیے کون کا لفظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ کہتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تیرے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ تو ہمیں ایمان دینے کا ارادہ فرما لے، اللہ تو ہمیں عزت دینے کا ارادہ فرما لے، اللہ ہماری حفاظت کا ارادہ فرما لے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتے اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے اللہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اللہ اکبر، یہ منہ اور مسور کی دال کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ سامنے کیوں نہیں آتا۔ یہ بے علم کہتے تھے، جاہل کہتے تھے، عام طور پر مشرک کہتے تھے کہ اللہ سامنے آ کر کہے یہ قرآن میری کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، ان کو نبی مان لو، اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ یا کہتے تھے کہ کوئی بڑی نشانی جو ہم مانتے ہیں اللہ وہ کیوں نہیں دکھاتا۔ مثلا سورہ اسراء میں ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم زمین میں ہمارے لیے چشمہ نہ بہا دو۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تمہارے لیے انگوروں کا باغ ہو، کھجوروں کا باغ ہو، اور اس کے درمیان میں نہریں بہ رہی ہوں، اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا ہم پر آسمان کو گرا دو۔ او تأتی باللہ بالملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ کا سونے کا گھر ہو پھر ہم ایمان لائیں گے، یا آپ ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھ جائیں پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِّيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم اگر آسمان پر آپ چڑھ بھی جائیں تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم آپ کو چڑھتا ہوا اور وہاں سے کتاب لے کر اترتا ہوا نہ دیکھ لیں، تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، ان کاموں کا کرنا یہ میری قدرت میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو مطالبے کرتے تھے ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ مطلوبہ معجزہ نہ دکھا دیں یا اللہ ہمارے سامنے نہ آئے۔ فرمایا کہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کی تھی، جیسی باتیں آج مشرکین مکہ کر رہے ہیں ان سے پہلی قوموں نے بھی اب انبیاء کے سامنے ایسی باتیں کی۔ سورہ نساء میں ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے میرے نبی یہ اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کتاب اتاریں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، اور وہ کیا؟ ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ سامنے دکھا دے۔ جب یہ مطالبہ کیا فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو ایک چنگار نے، ایک بجلی نے، کڑک نے پکڑا اور ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ آپ ان کے مطالبات سے، مشرکین مکہ کے مطالبات سے گھبرائے نہیں، پہلی قومیں بھی اپنے انبیاء سے اس طرح کے مطالبات کرتی رہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، قدیم زمانے سے آج تک سارے گمراہوں کی ذہنیت ایک جیسی، اعتراضات ایک جیسے، شبہات ایک جیسے، مساوس ایک جیسے، دعوے ایک جیسے، تنقید ایک جیسی،
ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ کھلی نشانی نہ دکھا دے. فرمایا کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو یقین والوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی. جن کے دل میں ایمان و یقین ہے انہیں آیات کے مطالعے سے اطمینان مل جاتا ہے، اور جو یقین سے خالی وہ معجزات دیکھنے کے باوجود شک میں مبتلا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے معجزات کا مطالبہ کیا تو معجزات دیکھنے کا باوجود ان میں سے اکثر کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان میں سے اکثر نے نہ کسی معجزے کا مطالبہ کیا نہ کوئی معجزہ دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، عمر فاروق کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، عثمان ذو النورین، علی مرتضیٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان میں سے کسی نے کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ان کے دل نے گواہی دی. کسی نے حضور کی دوستی پر نظر ڈالی، آپ کی زبان سے نبوت کا دعویٰ سنا تو ایمان قبول کر لیا. کسی نے آپ کی زبان سے قرآن کی آیات سنی تو ایمان قبول کر لیا. کسی نے قرآن کی سچائی کو دیکھا تو ایمان قبول کر لیا، اور کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو ایمان قبول کر لیا، اور پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو یقین والوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق دے کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں. اللہ کہہ رہے کوئی مانے آپ کی رسالت کو یا نہ مانے، ہم آپ کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں. میں آپ کی رسالت کا اعلان کرتا ہوں. ابو جہل نہیں مانتا، نہ مانے. ابو لہب نہیں مانتا، نہ مانے. ساری دنیا کے یہودی نہیں مانتے، نہ مانے. عیسائی نہیں مانتے، نہ مانے. ہندو نہیں مانتے، نہ مانے. ان کے نہ ماننے سے آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں اللہ آپ کی رسالت کا اعلان کرتا ہوں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا بشارت دینے والا اور خوشخبری دینے والا حق کے ساتھ. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ کہ تم دوسرے معجزات کا مطالبہ کیوں کرتے ہو. کبھی کہتے ہو مکہ میں نہر بہا دیں، کبھی کہتے ہو انگوروں کا باغ لگا دیں، کبھی کہتے ہو آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، کبھی کہتے ہو آپ کا سونے کا گھر بن جائے. ایسے معجزات کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ تمہارے سامنے تو سب سے بڑا معجزہ میرا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر کہا، فرماتے ہیں کہ در دلے ہر کس کہ از دانش مزہ اس، ہر وہ شخص جس کے دل میں تھوڑی سی بھی سمجھ ہے اور عقل ہے، روئے و آواز پیغمبر معجزہ اس، اس کے لیے پیغمبر کا چہرہ بھی معجزہ ہے اور پیغمبر کی آواز بھی معجزہ ہے. جس کے دل میں تعصب نہیں، ضد اور حسد اور اناد نے اس کی صلاحیت کو زنگ آلود نہیں کیا، تو اس کے لیے پیغمبر کا چہرہ بھی معجزہ، اس کے لیے پیغمبر کی آواز بھی معجزہ، پیغمبر کی شخصیت بھی معجزہ، پیغمبر کی سیرت بھی معجزہ، پیغمبر کا کردار بھی معجزہ، پیغمبر کے علوم و معارف بھی معجزہ، پیغمبر کا حسن بھی معجزہ. اللہ اکبر، ہر چیز معجزہ. میں تو کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو انسانیت کا درد تھا، یہ درد بھی ایک معجزہ ہے. اتنا درد ہونا کسی کے دل میں،
ارے اللہ معاف فرمائے، میں غلط الفاظ بول رہا ہوں لیکن بات سمجھانے کے لیے. کوئی ڈرامہ کرے گا تو کتنا عرصہ تک ڈرامہ کرے گا؟ کیسا ڈرامہ کرے گا؟ معاذ اللہ کوئی جھوٹ بولے گا، مصنوعی بات کہے گا، کب تک اپنے اوپر ملمہ چڑھا کر رکھے گا؟ ایک نہ ایک دن اس کی حقیقت کھل جائے گی. لیکن پیغمبر کا درد، پیغمبر کا رونا، پیغمبر کا اللہ سے مانگنا، پیغمبر کا دعوت دینا، کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، کبھی پہاڑی پر چڑھ کر، کبھی گھر میں بلا کر، اور راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے ہدایت کا مانگنا اور پوری امت کے لیے تڑپنا، بلکنا. یہ تڑپنا اور بلکنا خود ایک معجزہ ہے. پیغمبر کی صداقت کی دلیل. کوئی اتنا بلک نہیں سکتا، کوئی اتنا تڑپ نہیں سکتا اور کسی کے دل میں اتنا درد نہیں ہو سکتا جو سچا نہ ہو. یہ نبی کی سچائی کی ایک دلیل. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں خود آپ کی صداقت کی ایک دلیل ہے. ذرا دعائیں تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی ان کا ترجمہ پڑھے. کیا کوئی ایسا شخص ایسی دعائیں مان سکتے ہیں جس کا اللہ سے ربط اور تعلق نہ ہو، اور پھر آپ کے ہاتھوں جو کارنامہ رونما ہوا وہ کارنامہ ایک معجزہ؟ میں تو کہتا ہوں پیغمبر تو معجزہ، پیغمبر کے ہاتھوں جو انسان تیار ہوئے وہ خود ایک معجزہ. لائے پوری انسانیت، ایک ابو بکر جیسا، ایک عمر فاروق جیسا، ایک عثمان ذو النورین جیسا، ایک علی مرتضیٰ جیسا. 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب. کس ماحول میں؟ وہ ماحول جس ماحول میں شراب پی جاتی تھی، شراب گھٹی میں تھی، شراب دسترخوان کی زینت ہوتی تھی، شراب عزت کی علامت ہوتی تھی، سرداروں کی پہچان ہوتی تھی. اس ماحول میں نبی نے شراب کو نفرت کی علامت بنا دیا. جس ماحول میں بیٹی نفرت کی علامت ہوتی تھی، نبی نے اس بیٹی کو محبت اور عزت کی علامت بنا دیا. جو زندہ در غور کرتے تھے وہ بیٹیوں کو سینے سے لگانے والے بن گئے، ان کی پرورش کرنے والے بن گئے. ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بیٹیوں کی تربیت میں مقابلہ ہو رہا ہے. ایک کہتا ہے میں تربیت کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں تربیت کروں گا. اس لیے کہ آقا کی زبان سے سن چکے تھے جس نے 2 بیٹیوں کی صحیح کفالت کی، صحیح تربیت کی، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے جنت میں، ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں. 23 سال کے عرصے میں جب لا الہ الا اللہ کہنا بڑا مشکل تھا، اس ماحول میں لا الہ الا اللہ کہا. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو درختوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی، اور پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی، شہروں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آواز، اور دیہاتوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی. عمر فاروق جیسا انسان جو لا الہ الا اللہ کہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، بتوں کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، وہ جنت کے پتھر حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر کہتے ہیں اے حجر اسود، خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتے ہے نہ نقصان دے سکتے ہے. مجھے پتھروں سے نفرت ہو چکی ہے. اگر میں نے اپنے حبیب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. مجھے ایسی پتھروں سے نفرت ہوگی، پتھر کچھ نہیں کر سکتے. تو ایسا عظیم کارنامہ سر انجام آپ کے ہاتھوں سے، یہ بھی ایک معجزہ. تو فرمایا کہ اور معجزات کیا مطالبہ کرتے ہو؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں یہ جہنمی ہیں، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے میں کوئی سوال نہیں کروں گا کہ یہ کیوں نہ ایمان لائے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور ہرگز نہیں راضی ہو سکتے آپ سے یہود اور نہ ہی نصارہ جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں.
اللہ اکبر. یہ حقیقت کل بھی تھی، یہ حقیقت آج بھی ہے. یہود و نصارہ نہ ہمارے آقا سے راضی ہوئے، نہ ہم سے راضی ہوں گے، نہ شہزادہ عبداللہ سے، نہ پرویز صاحب سے، نہ کسی اور سے، کسی سے راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ ان کے مذہب کی اتباع نہ کی جائے. یہود و نصارہ حقیقت میں تو الگ الگ ہے، لیکن مسلم دشمنی میں ایک ہے، اور وہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس پر مختلف لیبل لگاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ عورتوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، کبھی جمہوریت کی پامالی کا نام لیتے ہیں، کبھی آزادی صحافت کا واویلا کرتے ہیں، کبھی دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ان کی جنگ نہ حقوق نسواں کے لیے ہے، نہ آزادی صحافت کے لیے ہے، نہ دہشت گردی کے خلاف ہے، نہ جمہوریت قائم کرنے کے لیے ہے، بلکہ ان کی جنگ نظریاتی جنگ ہے. نہ زمین کی جنگ، نہ معیشت کی جنگ، نہ جمہوریت کی، نہ عورت کی، صرف نظریاتی جنگ. مسلمانوں کے خلاف جنگ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے. اس حقیقت کا اظہار کبھی کبھی خود ان کے منہ سے ہو جاتا ہے، جیسے عراق کی جنگ کے موقع پر بش صاحب کی زبان سے اس کا اظہار ہو گیا کہ یہ ایک صلیبی جنگ ہے. انہیں عالم عیسائیت کو متحد کرنے کے لیے اس کو ایک صلیبی جنگ کا عنوان دیا. کبھی کبھی ان کے منہ سے حقیقت نکل پڑتی ہے، اور اللہ نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا یہود و نصارہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا. نہ ہمارے آقا نے ان کی ملت کی اتباع کی، نہ آقا کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والے ان کی ملت کی اتباع کریں گے. قل فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور کوئی ہدایت نہیں. بل ان تبعت اہواءہم، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو سن لے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہ تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. ایک طرف ہوا ہے، خواہشات، اور دوسری طرف علم ہے. کفر خواہشات کا نام ہے، شرک خواہشات کا نام ہے، اسلام علم کا نام ہے. ایسا علم جو حقیقت پر مبنی ہے. فرمایا کہ ایک طرف علم وحی ہے اور دوسری طرف ان کی خواہشات ہیں. اگر آپ نے علم وحی کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی اتباع کی تو پھر آپ کا کوئی ولی اور کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا تصور بھی سکتا تھا کہ آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے. وحی کو چھوڑ کر کہا جا رہا ہے حضور کو اور سمجھایا جا رہا ہے ہم کو کہ اگر تم نے وحی کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی اتباع کی تو پھر تمہارا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. یوں تو الکتاب سے مراد بعض علماء نے تورات اور انجیل کو بھی لیا اور بتایا کہ بہت سے یہودی ایسے، بہت سے عیسائی ایسے جنہیں اللہ نے ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ الکتاب سے مراد قرآن ہے. جن کو ہم نے قرآن عطا کیا، الکتاب عطا کی. کتابیں تو بہت ساری، لیکن الکتاب
صرف قرآن ہے، ایک کتاب تورات، ایک کتاب نہیں، 20 صحیفوں کا مجموعہ ہے۔ انجیل ایک نہیں، 4 انجیلیں ہیں، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، اور لوقا کی انجیل، اور مرقس کی انجیل، اور پھر اس کے ساتھ کئی سارے خطوط۔ ہندوؤں کے وید، ایک وید نہیں ہے، کئی وید ہیں، ایک کتاب وہ صرف قرآن، الکتاب وہ صرف قرآن۔ فرمایا کہ جن کو ہم نے الکتاب عطا کی، قرآن عطا کیا، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یوں تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ ہمارا یہ ایمان اس کتاب کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، کسی بھی قسم کا تعلق۔ کھول کر بیان کیجیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف کتاب کو چومنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور صرف اس کے الفاظ پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی تردید کیجیے، وگرنہ خطرہ ہے۔ جو لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن سے تعلق توڑ بیٹھے، وہ ایمان سے محروم ہو جائے۔ جو لوگ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ انہوں نے نہیں پڑھا، غور و تدبر نہیں کر سکتے، تو میں کیا یہ کہہ دوں کہ اے لوگو، تم قرآن کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھو، اس کے الفاظ بھی نہ پڑھو، اس کتاب کو نہ کھولو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں، تم طوطے ہو، طوطوں کی طرح کیوں رکھتے ہو؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ ہم یہ کہیں گے اس کتاب کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق وہ فائدے سے خالی نہیں۔ جو محبت سے اس کو ہاتھ لگاتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، جو محبت سے دیکھتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، جو پڑھتا ہے اسے ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کتاب کی تلاوت کا حق تب ادا ہوگا جب اس کی تلاوت کی جائے غور و تدبر کے ساتھ۔ یہ بھی کہنا ضروری ہے، صرف الفاظ پر نہ رک جائے، صرف الفاظ کی تلاوت پر اکتفا نہ کرے، بلکہ غور و تدبر کرے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ اس میں غور و تدبر کیا جائے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے یہ قرآن نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے اوقات کے مطابق قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وقت نکالیے اور قرآن میں تدبر کے لیے بھی ضرور وقت نکالیے۔ یہ مت بہانہ لگائیے کہ میں قرآن نہیں سمجھ سکتا، میرا دماغ موٹا ہو گیا۔ ارے دنیا کی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہو اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن میں تدبر کے لیے وقت نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیے، لیکن تدبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اردو ترجمہ پڑھ لیا، الحمد سے لے کر بنداس تک ختم کیا اور جناب اپنے آپ کو مفتی اور علامہ سمجھنا شروع کر دیا، فتوی بازی بھی شروع کر دی، علماء پر تنقید شروع کر دی، حدیث کا انکار شروع کر دیا، داڑھی کا مذاق شروع کر دیا، ائمہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ جسے کہتے ہیں چوہے کی دم کو تھوڑی سی ہلدی لگ گئی، پنساری بن کے بیٹھ گیا۔ ترجمہ کیا پڑھا؟ اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگا، مفسر۔ کئی ریٹائر افیسر ایسے ہیں جو ریٹائر ہونے کے بعد تفسیر لکھنا شروع کرتے ہیں، اب اور کوئی کام نہیں، قرآن کی تفسیر لکھیں گے۔ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اللہ نے یہ کتاب اسی لیے نازل کی ہے، کچھ وقت ضرور نکالیں۔ الحمدللہ یہ جو ہفتہ واری درس کا سلسلہ ہے یہ بھی تدبر قرآن کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اپنے دوستوں میں، اپنے بزرگوں میں، اپنی بہنوں بیٹیوں میں تدبر قرآن کا شعور پیدا کرنے، فہم قرآن کو عام کرنے کی ایک ناقص سی کوشش ہے۔ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ الحمدللہ تقریباً 2 سال کے عرصے میں پوری دنیا سے کم از کم 12 لاکھ افراد ہماری ویب سائٹ پر آئے جو انٹرنیٹ پر درس قرآن نشر کیا جاتا ہے،
اور اس کے جو فوائد سامنے آ رہے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ شاید اسی کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے, بخشش کا ذریعہ بنا دے. تو حق کی تلاوت کی ایک صورت تو یہ کہ تدبر کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی ہو کہ جو اللہ کا کلام کہتے ہیں اس پر عمل کریں گے. فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بی, یہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ دو مطلب, قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, اور دوسرا مطلب وہ حضور پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو حق کی تلاوت ادا کرے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لائے گا. ومن یکفر بہ, اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں فاولئک هم الخاسرون, یہی ہے خسارہ اٹھانے والے. یہود کی تقریباً 40 برائیوں کی نشاندہی کے بعد اب اللہ تعالیٰ آخر میں دوبارہ ناصحانہ انداز میں فرما رہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تم کو فضیلت دی جہانوں پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا عدل, نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعہ, نہ اس کو سفارش فائدہ دے گی جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. ولا هم ینصرون, اور نہ ان کی مدد کوئی کر سکے گا, نہ مدد کی جا سکے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ فرماتے ہیں کہ موبائل کے سلسلے میں لوگ بڑی غفلت برتتے ہیں. تھوڑی سی فہمائش کی درخواست ہے, درخواست کرتے رہتے ہیں, فہمائش بھی کرتے رہتے ہیں. اب دلوں میں اتارنا تو اللہ کا کام ہے. اس حوالے سے ایک مضمون بھی لکھا تھا ضرب مومن میں, ہمارے ساتھیوں نے ہینڈبل کی شکل میں اس کو شائع بھی کیا, لیکن پھر بھی بعض ساتھی غفلت اختیار کرتے ہیں. اور میں آپ کو انتہائی یعنی تعجب کی بات اور عبرت کی بات بتاؤں گا. اللہ پاک نے پچھلے دنوں جو حرمین شریفین کے سفر کی سعادت نصیب فرمائی تو انتہائی افسوس ہوا. بیت اللہ کے طواف کرتے ہوئے موبائل کی گھنٹیاں, مقام ابراہیم پر موبائل کی گھنٹیاں, صفا مروہ پر موبائل کی گھنٹیاں, این اس وقت جب جماعت کھڑی حرم میں موبائل کی گھنٹیاں, جنت البقیع میں موبائل کی گھنٹیاں, ریاض الجنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر موبائل کی گھنٹیاں, اور ایسی گھنٹیاں کہ کسی مہذب مجلس میں بجائی نہ جا سکے. بالکل میوزک, خالی صاف میوزک, اور بجایا جا رہا ہے. اور ہماری موجودگی میں حرم مکی میں بھی امام صاحب نے درخواست کی کہ بھائی موبائل بند رکھا کرو. حرم مدنی میں بھی امام صاحب نے درخواست کی کہ موبائل بند رکھا کرو. لیکن اللہ کی شان, کیسے ہم عجیب لوگ ہیں کہ کچھ دیر کے لیے نہیں چاہتے کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائے. کچھ دیر کے لیے بھی اللہ کے گھر میں آ کر بھی دنیا سے کٹنا نہیں چاہتے, اللہ سے جڑنا نہیں چاہتے. جسم یہاں ہوتا ہے, دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ساتھی بتاتے ہیں کہ یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے درسقرآن.com, اس میں ہر ہفتے حج کے بارے میں ایک نیا بیان کسی نہ کسی مستند عالم دین کا لگایا جا رہا ہے. یہ خاص طور پر جو ساتھی حج یا عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. وہ گھر بیٹھے بہت سے علماء کے دروس اور بیانات سے مستفید ہو سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پچھلے درس میں آپ نے جو یہ کہا کہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ان میں نہ الجھا جائے اور قتل و غارت گری تک نوبت نہ پہنچائی جائے, اس کا اثر ہوا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اثر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں, یا اللہ ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا, بہت ظلم ڈھائے اپنے اوپر. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا
اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ ہمیں تباہی سے بچا لے، اللہ ہمیں بربادی سے بچا لے، اللہ ہمیں تیرے غضب کا نشانہ بننے سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے، اللہ ہمیں لعنتی بننے سے بچا لے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم پر کرم کی نظر فرما، رحم کی نظر فرما، گناہوں کی گندگی سے ہم کو پاک فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے مصیبت زدہ ہیں اللہ مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ ہم سب قابل رحم ہیں، ہم سب پر رحم فرما۔ اللہ ہم سب فقیر ہیں، ہم سب کو غنا عطا فرما، ہم سب محتاج ہیں، ہماری ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اللہ ہم سب بیمار ہیں، ہم کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا۔ اس درس کے حاضرین اور حاضرات، سامعین اور سامعات، یا اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما۔ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، مناسب نیک رشتے مہیا فرما۔ اللہ اس ملک کی، اس شہر کی، ہم سب کی حفاظت فرما، حاسدوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، دہشت گردوں سے، دشمنوں سے، اے اللہ اپنے نفس سے، شیطان سے، کافروں سے، یہود و نصارہ سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شروع ہوئی آپ کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com